بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. ماقبل درس میں آپ نے سورۃ الفتح کا شان نزول سنا. ماقبل میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ صلوٰت و سلام کا اپنے صحابہ کرام سمیت مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کرنے کا ذکر فرمایا تھا. اس سفر کے اندر پیش آنے والے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا. آپ کو عمرہ کرنے کا جو حکم خواب میں ملا تھا وہ پورا نہ ہو سکا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، وہاں پر اسباب پیدا فرمائے. 3 شرطیں رکھی مشرکین مکہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو قبول فرمایا. وہ 3 شرطیں سبب بنی مکہ کے فتح کرنے کی. تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کو فتح ملے گی. مشرکین مکہ کو اس بات پر گھمنڈ تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم اکثریت میں ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر رعب ڈالنے کی کوشش کی. تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں کے لشکر، زمینوں کے لشکر میرے رب کے لیے ہیں. اس کا ذکر ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جنود السماوات آسمانوں کے لشکر، والارض اور زمین کے لشکر. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ رب العزت عزیزاً غالب، ہر تدبیر کے اوپر، حکیمہ اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے. آسمانوں کے لشکر، زمینوں کے لشکر، اللہ کے بے شمار لشکر ہیں. فرشتوں کی شکل و صورت میں ہوں تب بھی، انسانوں کی شکل و صورت میں ہوں تب بھی، حیوانات کی شکل و صورت میں ہوں تب بھی. صرف فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگائیں. ایک پر کے ساتھ قوم لوط کی جو بستی تھی، جس زمین کے اوپر وہ رہتے تھے، اس زمین کو ایک پر کے ساتھ اٹھایا، آسمانوں کے قریب لے کر چلے گئے. وہاں سے الٹا کر کے نیچے پٹک کے مارا، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا کر رکھ دیا. صرف ایک پر ہے. کل ان کے پارے 600 میں سے ایک پر کی طاقت اتنی ہے کہ زمین کا وہ خطہ، وہ حصہ جس کے اوپر قوم لوط بدکار قوم رہتی تھی، اس کو اٹھا کر الٹا کر کے رکھ دیا. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا. اللہ کے لشکروں کے آگے تمہارا لشکر کیا کام کرتا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، حق کی گواہی دینے والا. تفسیر ابن کثیر والا معنی کرتا ہے شاہدن للہ بوحدانیتہ، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا. ومبشرن، دوسری صفت ومبشرن، ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبریاں سنانے والا. جنہوں نے آپ کی بات مانی، اللہ کی بات مانی، اللہ پر ایمان رکھا، میرا محبوب ان کو خوشخبری سنا کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. وَنَذِيرًا،
تیسری صفت میرا محبوب ڈرانے والا ہے جی، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا جی، جو نہیں مانتے ان کو ڈرائیں۔ مرنے کے بعد اس قبر کے اندر آپ کے اوپر بڑی سختی ہوگی، اس قبر سے اٹھنے کے بعد آپ کے لیے محشر کے میدان میں سختی ہوگی، محشر کے میدان سے گزرنے کے بعد جہنم آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، وہاں پر آپ کے لیے سختی ہوگی۔ دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک صفت بیان کی ہے، میرا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ اس کی ایک تفسیر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ایک تفسیر علماء نے بھی کی ہے جی۔ اب ان علماء کے اندر کچھ وہ ہیں دوبندی آ گئی، کچھ بریلوی آ گئے، کچھ وغیرہ وغیرہ جی، طرح طرح کی، تو وہ تفسیر کریں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جب تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت جمع فرمائیں گے، محشر کا میدان لگا ہوگا، تو اللہ رب العزت اتمام حجت کے لیے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت کسی ایک پیغمبر کو، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، میرے نوح کیا تو نے میرے رسالت، میرے فریضے کو لوگوں تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام بتائیں گے، اے اللہ جو احکامات تو نے مجھے دیے تھے، جو ڈپٹی تو نے میری لگائی تھی، اس ڈپٹی کو میں نے بخوبی اور احسن انداز میں نے سر انجام دیا۔ جو امت ہوگی، امت سے سوال کیا جائے گا کیا میرے نوح نے تمہیں میری دعوت پہنچائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم منکر ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے سوال ہوگا، اے نوح کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں ہے، شاہد ہے یا نہیں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میرے پاس گواہ ہے۔ کون گواہ ہے جی؟ امت محمدیہ میرے پاس گواہ ہے۔ وہ لوگ پھر اعتراض کریں گے، اے اللہ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو اس وقت کیا ہو، موجود ہو جی، جو اس وقت حاضر ہو۔ امت محمدیہ ہم سے کئی 100 سال بعد آئی ہے، آخری امت ہے، وہ ہماری کیسی گواہ بن سکتی ہے؟ تو امت محمدیہ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ گواہی دے گی، اے اللہ تو سچا، تیرا کلام سچا، تیرا بھیجا ہوا پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ آپ نے قرآن بھیجا، اس قرآن کے اندر ہم نے نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو پڑھا، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، گرمی میں بھی دی، سردی میں بھی دی، ہر حال میں دی، لیکن قوم کے لوگ نہ مانے۔ یہ ہوگی گواہی امت محمدیہ کی۔ پھر اس گواہی کے اوپر، امت محمدیہ کی گواہی کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے میری امت سچ کہتی ہے، یعنی یہ سمجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بطور تصدیق کی ہوگی، سرکاری ہوتا ہے نا جی۔ بعض مسائل ایسے ہیں جی، بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر گواہ کی بھی کیا ہوتی ہے جی، تزکیہ ہوتا ہے جی۔ بھائی دیکھو یہ گواہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کی کوئی دشمنی ہو اس کے ساتھ، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ فاسق فاجر ہے۔ مثلا قصاص کا معاملہ ہے، ایک بندہ قصاص کی گواہی دیتا ہے یا زنا کی گواہی دیتا ہے، تو قاضی صاحب کے ہاں جب گواہی سے قصاص ثابت ہو جاتا ہے یا یہ کہ زنا ثابت ہو جاتا ہے، تو قاضی صاحب پتہ کیا کرتا ہے جی، اپنے 2 نمائندوں کو کہتا ہے جی تھوڑی سی اس گواہ کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کرو، یہ کوئی کہیں فاسق فاجر تو نہیں ہے، چیک کرو کہیں اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ جب ہر چیز سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے نا جی، نہیں جی سچ کہہ رہے ہیں، فاسق فاجر بھی نہیں ہے، ایماندار بندے ہیں جی، مخلص بندے ہیں جی، تو پھر قاضی کیا کر دیتا ہے جی، فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قبول فرمائیں گے۔ یہ معنی ہے جی انا ارسلناک شاہدا، میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا جی، ٹھیک ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے جتنا لفظی ترجمے میں ظلم کیا نا جی، اتنا کسی اور بندے نے بھی نہیں کیا۔ اردو کے جتنے بھی تراجم لکھے گئے ہیں، چاہے فارسی میں ہے، چاہے ہندکو میں ہے، چاہے پشتو میں ہے، چاہے پنجابی میں ہے، چاہے سرائکی میں ہے جی، چاہے انگلش میں ہے جی، جتنا ظلم مولانا احمد رضا خان صاحب نے لفظی ترجمے میں کیا اتنا کسی اور بندے نے نہیں کیا۔ اس نے یہاں پر ترجمہ کیا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اب شاہد کا معنی حاضر ناظر کدھر سے آ گیا جی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ظاہر بات ہے جی، جو بندہ ان کا ترجمہ پڑھے گا
تو وہ بندہ یہی کہے گا، وہ تو یہی سمجھتا ہے نا جی کہ بھئی یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے جی۔ ایسے سادے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جی، وہ اردو کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو اب وہ بندہ جب کسی کے ساتھ بات کرے گا، وہ کہے گا ہمارا نبی کیا ہے جی؟ حاضر ناظر ہے۔ جب حاضر ناظر ہے، کدھر پڑھا ہے بھائی؟ میں نے تو قرآن میں پڑھا جی۔ کون سے قرآن میں؟ یہ نہیں پتہ کہ ترجمے میں پڑھا ہے۔ تو وہ بندہ یہ عقیدہ بنا لے گا۔ یاد رکھیں، ائمہ اربعہ کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، چاروں ائمہ کے نزدیک متفقہ مسئلہ ہے جی۔ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، موجود ہیں، ناظر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بندہ کافر ہے۔ یہ اتنا یہ عقیدہ ہے جی۔ کوئی بندہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کے بارے میں، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا حضور کے علاوہ کوئی اور پیغمبر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی کتب ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کسی کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ حاضر ناظر ہے جی، تو وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ کافر ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو کیا سمجھا ہوئی؟ عام مسئلہ سمجھا ہوئی، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، ورسولی، ہم نے پیغمبر کو کیوں بھیجا جی؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، ورسوله، اور اس کے رسول کے اوپر، وَتُعَزِّرُوهُ، امداد کرو اس پیغمبر کی، وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرو اس پیغمبر کی، وَتُسَبِّحُوهُ، اور تسبیح بیان کرو اس اللہ کی، بکرۃ واسیلہ، پہلے پیر واسیلہ، اور پچھلے پیر، وَتُسَبِّحُوهُ، پاکی بیان کرو، اللہ ہر شریک سے پاک ہے۔ حدیث میں آتا ہے احب الکلام الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب کلام کون سا جی؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کے نزدیک یہ کلام بے حد مہربان ہے، بہت ہی محبوب ہے۔ اور بخاری شریف کی آخری روایت آتی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا دو کلمے جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بولنے میں بہت ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اوپر ان کا بڑا وزن ہے، کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ الحمدللہ، بڑے ہی وزنی کلمے ہیں جی، اور ہیں بھی ہلکے ہیں اور اللہ کو محبوب بھی ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ بیعت جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ اس درخت کے نیچے کی تھی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ، یا جب تک ہم عثمان کو قید سے چھڑا نہیں لیں گے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے، اس بیعت کا ذکر آ گیا۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ، یبایعونک جو آپ کی بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو بندہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تحقیق اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جنہوں نے رسول کی ہاتھ کے اوپر بیعت کی، انہوں نے گویا اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا جی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہاتھ سے مراد، دیکھو قرآن میں جا بجا الفاظ آتے ہیں نا جی، اللہ کے لیے پنڈلی، اللہ کے لیے ہاتھ، اللہ کے لیے ہاتھ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان ہے جی، ہماری طرح ہاتھ نہیں ہے جی، ہماری طرح پنڈلی نہیں ہے، ہماری طرح آنکھیں نہیں ہیں جی، اللہ کی جیسی شان ہے اس کے مطابق اس کا ہاتھ بھی ہے، اس کی پنڈلی بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، پس جو بندہ عہد کو توڑے گا، فانما ینکث علی نفسی، پس وہ توڑتا ہے عہد کو اپنی جان کے لیے، ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور وہ بندہ جو اس عہد کو پورا کرے گا، بما اس چیز کو جو اس نے عہد کیا ہے، جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، پس ان قریب اللہ اس کو دے گا بڑا اجر، ٹھیک ہے؟ جس نے اللہ سے عہد کیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے بیعت رضوان کی جی، ہاں جو بندہ اللہ سے جو عہد کرتا ہے جی، ٹھیک ہے، پھر اس بندے کو توڑنا نہیں چاہیے، اگر توڑے گا اس کا وبال اس کی جان پر آتا ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا، میں نے آپ کو کہا تھا نا جی، یہ واحد وہ مارکا تھا جس کے اندر منافقین میں سے کوئی بندہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ کیوں نہیں گیا تھا؟ بتایا تھا، 2 ہجری میں جنگ ہوئی، جنگ بدر جی، 3 ہجری میں جنگ ہوئی، جنگ احد جی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگی جی، یہ 6 ہجری کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا جی. اب مشرکین نے منافقین نے دیکھا نا جی لگاتار 3 جنگیں کر لی ہیں جی، بدر ہوگی، احد ہوگی، خندق ہوگی ہے. اب یہ مسلمان جائیں گے وہاں پر جی، ہیں بھی 1400 ہیں اور وہ پہلے سے ان کے خون کے پیاسے ہیں. اب ان کے ساتھ جانا خودکشی کرنے کے برابر ہے جی. وہ ان کا خون کیا کر لیں گے جی، نکال لیں گے جی. لہٰذا وہ بھی اتنے بے غیرت نہیں ہیں، لہٰذا یوں کرتے ہیں بہانے مارتے ہیں اور نہیں جاتے. کسی نے بہانہ بنایا میری ماں بیمار ہے، کسی نے بہانہ بنایا جی ہمارے جانوروں کا رکھوالا کوئی نہیں ہے، کسی نے کہا میری بیوی بیمار ہے، کسی نے کہا میرا بچہ بیمار ہے جی. جیسے کیسے کر کے بہانے بنائے، رک گئے جی پیچھے. اس کا ذکر ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ عَنْ قَرِيبٍ، کہیں گے منافق لوگ آپ کے لیے میرا محبوب، المخلفون جن کو پیچھے چھوڑا گیا ہے، من الاعراب دیہاتوں میں سے، شغلتنا اموالنا ہم کو مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں نے. جانوروں کو چارہ کھلانے والا، پانی پلانے والا، چروانے والا کوئی نہیں تھا. وَأَهْلُونَا اور ہمارے گھر والوں نے، ہمارے گھر کے اندر بیوی بچے بیمار ہو چکے تھے. فَاسْتَغْفِرْ لَنَا بس آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے. یقولون میرا محبوب وہ کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کے ساتھ، ما وہ باتیں لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہی بات ہے جی. ہاں یہ آپ کو یہ کہتے ہیں ہمارے جانوروں کو چروانے والا کوئی نہیں تھا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، میری ماں بیمار تھی، میری بیوی بیمار تھی، میرا نوکر چاکر بھاگ گیا تھا جی. ٹھیک ہے، یہ زبان سے یہ کہتے ہیں، لیکن اندر کا مرض جو تھا نا وہ یہ تھا کہ جب یہ مسلمان جائیں گے وہ کفار ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو کیا کر دیں گے، تیس نیس کر کے بالکل ختم کر کے رکھ دیں گے. آگے اس کا ذکر آئے گا بل زنان تو ہاں پر. تو اس وجہ سے یہ نہیں گئے تھے جی. زبان سے کچھ کہتے ہیں اور اندر سے کچھ کہتے ہیں بھی منافق ہیں. قل کہہ دینا میرا محبوب فمن یملک لکم پس کون مالک ہوگا تمہارے لیے، من اللہ اللہ کے سامنے، شیئن کسی چیز کا، ان اراد بکم ضرن اگر وہ ارادہ کرے تمہارے بارے میں، ضرن نقصان کا، او اراد بکم نفع یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ نفع کا. نافع کون ہے جی؟ اللہ. نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ. نقصان دینے والا کون ہے جی؟ اللہ. یہاں پر ایک درود تاج کی آپ حقیقت بھی سن لیں جی. آپ نے سنا ہوگا جی ایک درود تاج بھی ہے جی. لوگوں نے اس کا ورد شروع کیا ہوا ہے جی. کوئی مشکل آ جاتی ہے تو درود تاج پڑھنے لگ جاتے ہیں جی. کوئی اور مسئلہ پھنسا ہوا ہو تو درود تاج پڑھنے لگ جاتے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ بناوٹی ہے، یہ بنایا گیا ہے جی. یہ جعلی درود ہے جی. ٹھیک ہے، یاد رکھیں جتنے بھی درود ہیں جی، جتنے بھی درود ہیں ان کے جتنے بھی فضائل لکھے ہوئے ہوں نا جی ان کی طرف مت جانا جی، ان کی طرف مت جانا. اگر درود ہے اصلی اور ہے بھی اسلامی وہ کیا ہے جی؟ درود ابراہیمی ہے. جتنی فضیلت جتنی شان درود ابراہیمی کی ہے اتنی کسی اور درود کی بھی نہیں ہے. اور پھر یہ درود جو تاج ہے جی، اگرچہ اس کے کچھ الفاظ صحیح ہیں لیکن درمیان میں الفاظ آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، دافع البلاء والبوا والقات والالم، کہ حضور کیا ہے جی؟ تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں، دردوں کو دور کرنے والے ہیں، قحط کو دور کرنے والے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ شرکیہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، درود تاج یہ کیا ہے جی؟ جعلی درود ہے. ہاں اگر آپ کی کوئی مشکل ہو، آپ کی کوئی حاجت ہو، آپ درود ہی پڑھنا چاہتے ہو تو پھر کون سا درود پڑھو جی؟ درود ابراہیمی پڑھو. کیوں؟ اس درود کا ہر لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے. اگر اس کی اتنی شان نہ ہوتی نا تو آپ ہر فرض نماز کے اندر، سنت نماز کے اندر، نفل نماز کے اندر، وتر نماز کے اندر، تہجد نماز کے اندر نہ پڑھتے. اس کی بڑی شان ہے جی. ٹھیک ہے، لوگوں نے طرح طرح کے درود بنائے ہوئے ہیں. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ ہے اللہ بما تعملون خبیرا جو کام تم کرتے ہو ان کی خبر رکھنے والا.